حکیمانہ انداز ہونا چاہیے، لیکن انداز سے پہلے ایک داعی دین کو، ایک مبلغ کو قرآن کریم کا جاننا اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ جب وہ بات کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی حمد سے کیا مراد ہے، تعریفوں سے کیا مراد ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک سب نے اللہ کی حمد کی نا۔ ہم اور آپ امتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو وہ کون سی حمد باقی تھی اللہ کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا؟ ہاں، اس انداز سے میری حمد کرو۔ بجا اس میں دو تین پہلو ہیں آپ کے سوال میں۔ پہلی بات جیسے آپ نے فرمایا کہ الحمد سے لے کے والناس تک اس کو معلوم ہو، اور آپ بات فرما رہے ہیں ایک داعی دین کے حوالے سے، ایک مبلغ دین کے اعتبار سے۔ اچھا، اس بات کی کلیئرٹی کی بھی ضرورت ہے کہ امت میں ہر شخص عالم نہیں ہوگا، مفتی نہیں ہوگا، خطیب نہیں ہوگا، امام نہیں ہوگا، لیکن داعی ہر امتی نے بننا ہے۔ یہ امت کھڑی ہی اس کام کے لیے کی گئی ہے کہ ہر شخص امت کا داعی بنے گا، مبلغ بنے گا۔ عالم کچھ لوگ بنیں گے، خطیب کچھ لوگ بنیں گے، ائمہ کچھ لوگ بنیں گے، مفتیان کرام کچھ لوگ بنیں گے، لیکن دعوت کا کام ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ ہم کچھ لوگوں کے حوالے کر کے بریو ذمہ نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ گویا قرآن کریم کا علم حاصل کیے بغیر بھی ایک امتی داعی دین ہو سکتا ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت ہو، یعنی جو بات میرے علم میں آ جائے اس کی دعوت تو میں دینا شروع کر دوں۔